بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ یحب المحسنین. سورہ آل عمران آیت نمبر 148. اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے لازوال تحفہ. اس میں ایک یاسر ہوتا ہے. یاسر اسکول گیا ہوا ہوتا ہے. باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے. بارش کو دیکھ کے جو یاسر کی مما ہوتی ہے وہ کہتی ہے اتنی تیز بارش کیسے ہونے لگ گئی، صبح تو بادل نہیں تھے. اسی دوران ان کے فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ فون اٹھا کے دیکھتی ہے تو اسکول وین والے کا کال ہوتا ہے. تو اسکول وین والا کہتا ہے کہ آج وین خراب ہو گئی ہے تو آج آپ یاسر کو لے آئیے گا. تو یاسر کی مما ہوتی ہے وہ پھر اپنے شوہر کو کال کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں آج آفس کے کام میں مصروف ہوں، آپ یاسر کو لے آئیں. تو جو یاسر کی مما ہوتی ہیں وہ اسے لینے چلی جاتی ہیں. وہاں پہنچ کے جو اور بھی محلے کے بچے ہوتے ہیں نا وہ ان کو بھی ساتھ بٹھا لیتی ہیں. گھر پہنچ کے جو یاسر ہوتا ہے وہ مما سے پوچھتا ہے مما آپ نے ان سب بچوں کو کیوں بٹھایا؟ تو جو اس کی یاسر کی مما ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں بیٹا یہ تو نیکی اور بھلائی کا کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. آل عمران آیت نمبر 148. اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں. جو یاسر ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے لیکن مما گاڑی تو ہماری تھی، جیسے آپ مجھے لینے آئی ہیں ایسے ہی ان کے بھی مما پاپا انہیں لینے آ جاتے. جو یاسر کی مما ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں دیکھو بیٹا یہ گاڑی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر سب کے مما پاپا انہیں لینے آتے گاڑیوں میں تو راستے میں ٹریفک جام ہو جاتی. تو جو یاسر ہوتا ہے وہ پھر کھانا کھا کے سو جاتا ہے. شام کو اٹھتا ہے تو اس کے بابا آ چکے ہوتے ہیں. وہ بابا کو سلام کرتا ہے اور اس کے بابا اس سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں یاسر بیٹا آپ کیسے ہیں؟ تو یاسر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے بابا الحمدللہ، اس دفعہ آپ مجھے برتھ ڈے میں گفٹ کیا دیں گے؟ تو جو یاسر کی مما ہوتی ہیں وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہتی ہیں کہ گفٹ کوئی مانگ کے لیا جاتا ہے؟ تو یہ یاسر ہوتا ہے وہ آگے سے مما کو کہتے ہیں مما میں اپنے بابا سے ہی مانگ رہا، کسی اور سے تو نہیں مانگ رہا. تو جو یاسر کے بابا ہوتے ہیں وہ اس کی سائڈ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں وہ اپنے بابا سے مانگ رہا، کسی اور سے تو نہیں مانگ رہا. تو جو یاسر کی مما ہوتی ہیں وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ اس کی عادت نہیں بگاڑے، آج یہ آپ سے مانگ رہے کل یہ سارے رشتہ داروں سے مانگے گا. تو یہ جو یاسر کے پاپا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، وہ کسی اور سے نہیں مانگے گا. تو جو یاسر کے بابا ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں یاسر سے کہتے ہیں آپ کو گفٹ میں کیا چاہیے؟ تو یاسر جو ہوتا ہے وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے گفٹ میں کیا چاہیے. تو شام کو یاسر جو ہوتا ہے وہ پھر کھیلنے چلا جاتا ہے. اس کی مما چائے لے کے آتی ہے اور یاسر کے بابا سے پوچھتی ہیں آپ نے سوچا کہ آپ اسے کیا گفٹ میں دیں گے؟ تو جو یاسر کے بابا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں اسے ایک اسپورٹ سائیکل دے دوں. تو جو یاسر کی مما ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں میرے پاس ایک مشورہ ہے. تو جو یاسر کے بابا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بتائیے. تو جو یاسر کی مما ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں آپ اسے ایک اچھی سی کتاب دے دیں گفٹ میں. جو یاسر کی مما ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس کتاب سے اس کے کردار میں بہتری آ جائے گی. اور بچوں کی تربیت کرنا بھی نیکی کا کام ہے اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں. اگر اب ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ گیا لیکن وہ پھر بھی اس کے اندر نیکی کا جذبہ نہ ہوا تو ہماری جو محنت ہوگی وہ تو ضائع چلی جائے گی، کیونکہ اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. اس کے نیک اعمال کا ثواب بھی ہمیں ملے گا اور اس کی تربیت میں اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو اس کا جواب بھی ہمیں قیامت والے دن دینا ہوگا. تو جو یاسر کے بابا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کہہ تو صحیح رہی ہیں، برتھ ڈے والے دن ٹیبل پہ ایک بڑا سا گفٹ پڑا ہوا ہوتا ہے. تو یاسر وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے. یاسر سوچتا ہے کہ یہ ضرور میرے بابا نے دیا ہوگا. پھر اس کی سیلیبریٹ ہو جاتی ہے برتھ ڈے. رات کو جب سارے مہمان چلے جاتے ہیں تو جو یاسر سارے گفٹ کھولتا ہے. پھر اسے یاد آتا ہے کہ جو بڑا والا گفٹ تھا وہ تو ٹیبل کے اوپر ہی رہ گیا. تو وہ جا کے لے کے آتا ہے اور کھول کے دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک بچوں کی کہانی والی کتاب ہوتی ہے. وہ اپنے بابا سے کہتا ہے بابا آپ نے تو کہا تھا آپ مجھے بہت اچھا گفٹ دیں گے، میں نے سوچا تھا. تو جو یاسر کے بابا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو کیا کتابیں پسند نہیں یا پھر آپ کو یہ کتابیں پسند نہیں آئیں؟ تو جو یاسر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بابا مجھے کتابیں بہت پسند ہیں، یہ والی بھی پسند آئی ہیں. اگر آپ کو ایک اسپورٹ سائیکل کوئی گفٹ میں دے وہ کچھ ماہ بعد ٹوٹ جائے گی، لیکن جو کتابیں ہوتی ہیں
وہ انسان کی اچھی دوست ہوتی ہے، انسان کی تربیت کرتی ہیں، اور اگر ان سے دوستی اچھی اور گہری ہو تو انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ چمکنے لگ جاتی ہے اور اس سے دوسروں کو روشنی ملتی ہے، اور اس شخصیت کو جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو جو یاسر ہوتا ہے وہ اپنے بابا سے کہتے ہیں تھینک یو بابا جو آپ نے مجھے ایسا تحفہ دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، بلکہ ہمیں جتنا چاہیے ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم اپنے فرینڈ کو برتھ ڈے ہوتے ہیں ہم اسے ٹوائز وغیرہ دے دیتے ہیں، کپڑے وغیرہ گفٹ کر دیتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ چیزیں نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمیں ایک اسے بک، اچھی سی بک دینی چاہیے جس کی اس کے کردار میں بہتری آئے اور اس کی تربیت بھی ہو جائے اچھے طریقے سے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔